السلام علیکم. میں اسد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تورات کے تحت جو ہے اقامت دین کا سلسلہ، جو موسیٰ علیہ السلام نے اردن سے شروع کیا اور جسے یوشع بن نون نے اس کو توسیع دی، اور اس کے بعد مختلف انبیاء جو ہے اس کو 300 سال سے زیادہ عرصہ تک لے کے چلتے رہے. اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پھر بالآخر اس میں زوال اس میں آیا، اور زوال کا ایک سبب تو ہم نے یہ بتایا کہ ایک تو جو قبائل کے جو بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے الگ دھڑے قائم کر لیے تھے، تو جو مشترکہ قوت تھی اس میں کمی آتی گئی. دوسری یہ ہے کہ قوم کے نوجوان جو ہیں وہ دوسری قوموں کے چلت پھرت، ان کی شوبازیاں، ان کی رنگ بازیوں سے جو ہے متاثر ہونے لگے، اور وہ جو جذبہ دین ہے اور اس کے لیے جو اٹھنے اور جدوجہد کرنے کا جذبہ ہے وہ کمزور ہوتا گیا. یہاں تک کہ ان کے جو ایک نبی ہوئے اور قاضی جن کا نام عیلی تھا وہ ضعیف تھے اور ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست پہ کنٹرول جو ہے وہ مضبوط نہیں رہ سکا، اور جو ان کے اموال و غرض تھے وہ آزاد ہونے لگے. اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے جو شمال میں جو فلسطینی قوم اب تھی وہ جو ہے ان پہ حملہ آور ہوئی، اور حملہ کر کے انہوں نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. اور تباہی کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ہیں وہ تبرکات جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جس میں تابوت سکینہ اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور دیگر جو ہیں تبرکات وہ اٹھا کر کے لے گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پھر یہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اس نظام کی قدر نہیں کی. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہم پر ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ہم پر عذاب مسلط ہوا ہے. لہٰذا ایلی کے بعد جو ہیں حضرت سمیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے قاضی مقرر ہوئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا وفد جو ہے وہ سمیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے. اب دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ ان کے اندر احساس یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھنا چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ خلافت جو چل رہی تھی قاضیان کے نام، قاضی کے عنوان سے، اس خلافت کو مضبوط کرنے کے بجائے انہوں نے ملوکیت کی جو ہے وہ طلب کی. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ان کے اس ملوکیت کی طلب کرنے پر سموئیل علیہ السلام جو ہیں سخت ناراض ہوئے ان سے، اور ان سے کہا کہ تم بادشاہ طلب کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اصل بادشاہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس کے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے ہمیں جو ہے اپنا نظام چلانا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے مزاج اور قوم سے واقف تھے، تو ہوتا یہی ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ جب جو قوم جس طرح سوچتی ہے اور جو اس کی خواہش ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات سے وہ بے نیاز ہے کہ پھر وہ اپنا دین جو ہے اس کی برکات جو ہیں خواہ مخواہ ایسے لوگوں پہ جو ہے مسلط کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب جزیرہ سینا میں لوگوں نے اکثریت نے یہ کہا کہ ہم جا کے نہیں لڑیں گے، وہاں دین قائم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت اٹھا لی تھی اور 40 سال وہاں پڑے رہے تھے. اسی طرح یہاں بھی جب انہوں نے ملوکیت کی طلب کی تو سموئیل علیہ السلام کی ناراضگی کے باوجود جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سموئیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے مطالبات کو مان لو اور جو ہیں طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دو. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن
أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تو ان کی چونکہ اکثریت کی خواہش بادشاہت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا اور طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. لیکن جب طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا تو خیال رہے کہ طالوت علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی بنیامین تھے ان کی نسب میں سے تھے اور مالی اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت ان کی نہیں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، صلاحیت دی تھی. لہذا قوم کے جو دیگر سرداران تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اس کے پاس تو نہ مال دولت ہے نہ سرداری ہے، یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ بادشاہ ہونا چاہیے. یعنی اس کی تفصیل جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 تا 252 جو ہے اس میں پوری تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو بتاؤ کہ ہم نے طالوت کو بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو جو ہے علم اور جسم عطا کیا ہے. یعنی علم یہاں جسم سے مراد یہ ہیں اسکل ہیں، یعنی صلاحیت دی ہے. تو علم اور صلاحیت یہ بنیادی چیز ہے جو قوم کی قیادت کے لیے ضروری ہے. آج ہمارے یہاں بھی حال یہ ہے کہ قوم جو صاحب علم کو باصلاحیت لوگوں کو منتخب نہیں کرتی اور اگر کہیں سے ان کو ووٹ مل بھی جائے تو پھر یہی جو ہیں سردارانہ قوم جو ہیں کسی طرح مسلط کر کے اپنی بادشاہت قائم کر دیتے ہیں. خواہ اس کا عنوان بادشاہت کا نہ دیں بھلے وہ جمہوریت کا دیں، جس کا ایک ابھی حالیہ تماشا جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ باصلاحیت انجینئر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور اپنی صلاحیت وہ منوا بھی چکے ہیں. ان کی جماعت نے بھی اپنی صلاحیت کو ماضی میں وہ قوم کے سامنے رکھ چکی ہے. لیکن اگر ان کو بھاری مینڈیٹ مل جاتا تو یہ جس طرح کا کھیل جو ہے وقت کے طاغوت نے اور سرداروں نے، جس کا نام پیپلز پارٹی ہے کہنے کو اور جس کے اصل بادشاہ زرداری اور ان کے حواری ہیں جن کے ساتھ ان کی عسکری قوتیں اور دیگر ریاستی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، یہ سارے جو ہیں وقت کے سرداران، وقت قبائل کے وہ سارے وہی ہیں جو انہوں نے بھی آج سے آپ اندازہ کریں کہ 3000 سال پہلے بھی وہی حال تھا اور آج بھی ان کا وہی حال ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ اگر تم طالوت کی قیادت میں جنگ لڑو گے اور اس کی قیادت میں چلو گے تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات ہیں، تابوت، سکینہ اور دیگر چیزیں، وہ تمہیں ہم واپس لوٹا دیں گے. تو یہ ان کی ایک بنیادی کمزوری تھی کیونکہ ان کے عقیدے میں تھا کہ یہ جب تک یہ تبرکات ہمارے پاس موجود رہیں گے ہمیں زوال نہیں آئے گا. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تبرکات ان کے پاس تھیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے فلسطین قوم جو ہے ان پہ حملہ آور ہو کر کے ان کو تباہ کر کے وہ جا چکی تھی اور ان کے تبرکات بھی اٹھا کے لے جا چکی تھی. بہرحال طالوت علیہ السلام نے ان کی قیادت کی. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اور جب لشکر لے کے آگے بڑھے تو جو ایک راستے میں جو پانی کا ایک دریا تھا، طالوت علیہ السلام نے لشکر کو ہدایت کی کہ کوئی بھی جو ہے وہ دوران سفر جو ہے اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، بلکہ جو ہے وہ صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت نے اس میں نافرمانی کی، اور انہوں نے چونکہ گرمی تھی، ان کو پیاس لگی تھی، ان سب نے سیر ہو کر کے پانی پیا. لہٰذا گرمی کی شدت میں سیر ہو کر پانی پینے کے بعد پھر ان کے اندر ہمت نہیں رہی کہ وہ 2 قدم بھی چل سکیں. لہٰذا وہ پھر وہیں ڈھیر ہو گئے اور کہا کہ بھئی اب ہمارے اندر طالوت ہمارے اندر تو اب لڑنے کی ہمت نہیں ہے، آپ جاؤ اور آپ لڑو جا کر کے. تو طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو وہ نوجوانوں کا طبقہ جنہوں نے آپ کی مکمل اطاعت کی تھی، پانی پینے سے بچے رہے تھے، وہ آگے بڑھے اور جالوت جو فلسطی قوم کا جو بادشاہ تھا اس سے مقابلہ ہوا. اس لشکر میں جو طالوت علیہ السلام کا لشکر تھا اس میں جو ہے داؤد علیہ السلام بھی ایک نوجوان کی حیثیت سے وہ موجود تھے. اس مقابلے میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ جالوت مارا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ شکست دوبارہ فتح میں تبدیل ہو گئی. یہ فتح کے بعد پھر سلسلہ کیسے آگے بڑھا انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ہم ملیں گے. آج یہیں رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.